ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے یہ تجزیے کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے رپورٹنگ کے ساتھ ہے۔ میری مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے بات ہوئی ہے، مرکزی قیادت سے بات ہوئی ہے۔ بہت سے ایسے سوال تھے جو غالباً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہوں گے کہ کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ استعفے دینے سے انکار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ تجزیے کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے رپورٹنگ کے ساتھ ہے۔ اور رپورٹنگ اس وجہ سے ہے کیونکہ میری مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے بات ہوئی ہے، مرکزی قیادت سے بات ہوئی ہے۔ نام میں اس لیے نہیں لوں گا اس قیادت کا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ جو بھی گفتگو ہوگی اس میں ہمارا نام نہ دیا جائے، تو میں ظاہری بات ہے صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں وہ نام سامنے نہیں دوں گا۔ لیکن بہت سے ایسے سوال تھے جو غالباً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہوں گے کہ کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد، جس میں صاف صاف نظر آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ استعفے دینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سی سی کے بعد ڈسکشن کے بعد ہی ہم کوئی آپ کو فیصلہ سنائیں گے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بہت چھوٹا سا ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد مریم نواز نے زیادہ تر سوالوں کے جوابات دیے۔ یوسف رضا گیلانی بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی چند سوالوں کے جواب دیے۔ لیکن بہت سے ایسے سوال ہوتے ہیں جس کا ہمیں تو آئیڈیا ہے کہ پبلکلی جو ہے وہ ان کو نہیں ایکسپریس کیا جاتا، لیکن تھاٹ پروسیس کیا ہے، پارٹی کے اندر تھاٹ پروسیس کیا ہے کل کے اس سارے واقعے کے بعد، اس کو جانچنے کے لیے جو ہے وہ میری گفتگو ہوئی ہے بڑی سینئر قیادت سے۔ اور میں نے جو سوالات میرے ذہن میں تھے، آپ اس کو ایک منی انٹرویو ہی سمجھ لیجئے جو میں نے سامنے رکھے، اور اس کے جو مجھے جواب ملے ہیں میں اسی طرح وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ الفاظ کا چناؤ ویسا ہی ہو جیسا میں نے سنا ہے، میں ویسا ہی آپ تک کمیونیکیٹ کر سکوں تاکہ آپ کو بھی کلیئر کٹ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت نون لیگ کے اندر اب جو سوچ ہے وہ کیا چل رہی ہے۔ میرا جو سب سے پہلا سوال تھا وہ آبویسلی یہی تھا کہ جو کچھ بھی کل ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کیا، 9 جماعتیں ایک طرف کھڑی تھیں، اس کے بعد نون لیگ کی قیادت اب کیا سوچ رہی ہے؟ اب اس کا جو جواب تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ جی بات یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ ان کے مطابق، نون لیگ کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے اس بات کا اندازہ کہ انہوں نے لوگوں کو جا کے جواب دینا پڑے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سیاستدان ہیں، آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور آپ نے جا کے اپنے لوگوں کے درمیان جا کے ہی اپنے لوگ آپ سے سوال کریں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جب مہنگائی تھی، جب ملک کے گورننس کا یہ حال تھا تو پھر آپ نے استعفے دینے سے انکار کیوں کیا؟ تو ٹھیک ہے، آپ جائیں اپنے لوگوں کو جا کے جواب دیں، ایک بات۔ دوسری بات مجھے کہی گئی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے کھیلنا چاہتی ہے تو 100 دفعہ مبارک ان کو، اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننے کی کوشش کی تو ہمارا جو ووٹر، جس کا خاص طور پہ بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ پنجاب میں ہے سب سے بڑا، تو ہمارے لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے اس بات پہ، تو اس لیے یہ قدم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ قدم پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس لیے اٹھا سکتی ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ووٹ نہیں دیتا، وہ بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتا ہے۔ اور سینئر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرضی فیصلے کرتے رہے، ان کو وہ ووٹ جو ہے وہ اس کے مطابق پڑے گا، یا تو ان کی پرفارمنس پہ پڑے گا یا پھر بھٹو کے نام پہ پڑے گا۔ تو اگر سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی اس فیصلے سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بات۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ حقیقت ہے کہ اس سارے قدم کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں جائے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، تو
اس قدم کے اٹھانے کے بعد، یہ استعفے نہ دینے کے بعد، پنجاب کے اندر تو ان کے لیے تمام تر رستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. یہ سوچ تھی مسلم لیگ نون کی قیادت کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک میرا اگلا سوال تھا کہ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا شک تھا، کیا نون لیگ کو اس بات کا شک تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمیں اس بات کا بہت پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے سے بھاگ جائے گی اور نہیں دے گی استعفے. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات آپ لوگوں کو ہفتوں پہلے پتہ لگی یا مہینوں پہلے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ بات ہمیں مہینوں پہلے بتا دی گئی تھی. ہمیں بتا نہیں دی گئی تھی بلکہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کئی مہینے پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، یا اگر استعفے کا معاملہ آئے گا بھی تو کسی طرح راہ فرار جو ہے وہ اختیار کرے گی. اچھا، اس ساری چیز کے بعد پھر میرا اگلا سوال تھا کہ یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اس پہ عمران خان صاحب تو بہت خوش ہوں گے. ظاہری بات ہے، اگر اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہو جائے اور اپوزیشن کے اندر وہ دم خم نہ رہے تو حکمران کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے. تو اس کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن سے بھی اپنی راہیں جدا کر رہی ہے، یا پی ڈی ایم کی اس پلیٹ فارم سے اپنی راہیں جدا کر رہی ہے، یا کوئی اور فیصلے کر رہی ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے زیادہ ٹینشن کی بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور متبادل ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ ایک اور جماعت کے ساتھ اب تانے بانے مل رہے ہیں، اور ان کے پاس اب ایک اور آپشن تیار ہو رہا ہے. بے شک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں کیوں ہی نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. بلکہ میری نظر میں، یہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں تو یہ اور بھی زیادہ ان کے لیے ٹینشن کی بات ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارے آپس میں جو ہے وہ ایک معاملے کے اوپر اختلاف ضرور ہو، لیکن کم از کم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ چین کی خبر نہیں ہے. یہ خیالات ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے. اس کے بعد میرا جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر کیا پی ڈی ایم کے اندر اب وہ دم خم رہے گا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نہیں رہتی یا آپ لوگوں کے فیصلوں کے ساتھ نہیں رہتی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ، اگر ہم نے لانگ مارچ کرنا بھی ہوتا، اکٹھے لانگ مارچ کرنا بھی ہوتا اور اسلام آباد پہنچنا بھی ہوتا، تو 30-40 ہزار سے زیادہ لوگ یہ لوگ نہیں لا سکتے تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے سندھ سے، کراچی سے اکٹھے کر کے لوگ لانے تھے، تو اسلام آباد کے اندر یہ کبھی بھی اتنا بڑا شو کر ہی نہیں سکتے تھے. تو زیادہ سے زیادہ یہی نقصان ہوگا کہ ہمیں 30-40 ہزار لوگ کم ہو جائیں گے اگر ہم نے کرنا ہوتا. تو پیپلز پارٹی کے نکلنے سے جو لوگ نون لیگ سے یا جے یو ایف اے سے اس بات پہ ناراض تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے شامل کیا ہوا ہے، وہ تعداد ہماری وہیں سے پوری ہو جانی ہے. کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی قریب آ گئے ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب پہلے ہی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ، اور میرے ہی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس طرح اور بھی ان کے کئی لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھنے والی قربت پہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو یہ پھر نون لیگ اور جے یو ایف اے کا ہی شو رہنا ہے، جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس پی ڈی ایم کے اندر، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم تب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. جب میں نے یہ بات سنی، پھر اس کے بعد میرا اگلا سوال یہ تھا کہ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر چلیں پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو کیا آپ جے یو ایف اے اور جو دیگر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر، جو باقی 9 جماعتیں ٹوٹل ملا کے بنتی ہیں، کیا وہ استعفے دے سکتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 105 استعفے بنتے ہیں. مجھے فگر بھی ان کو ذہن کے اندر آلریڈی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ 105 استعفے بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، اور اگر اس ایوان میں سے، قومی اسمبلی میں سے 105 استعفے آ جائیں تو یہ بھی بہت ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوتی تو اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو تب بھی 105 استعفے بہت ہیں. اور اگر اس کو ہم لوگ پنجاب اسمبلی، کے پی، بلوچستان اور ان جگہوں سے بھی اپنے استعفوں کے بارے میں بات کریں، پھر تو یہ تعداد اور بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ایک کنسٹیٹیوشنل بحران آ سکتا ہے. پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا استعفوں کی آپشن ابھی بھی موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ پچھلے
24 گھنٹے میں جو بھی ایکویشنز ڈیسائیڈ ہو رہی تھیں, جو بھی فارمولا تھا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم تمام تر فیصلے کر رہے تھے. لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اب ہمیں ایک دفعہ پھر سے اپنے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس تعداد کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کیا ہم کب استعفے دیں, اور استعفے دینے کے بعد کیا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دوبارہ ایک دفعہ سوچنی پڑیں گی. اس کے بعد میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے CEC کے اندر جانے کا فیصلہ کیا, اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جا کے وہ سوچیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کیا یہ صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹک ہے یا یہ ایکچولی کوئی ٹھوس اقدام ہے؟ تو اس پہ ایک واقعہ مجھے کوٹ کیا گیا, وہ یہ تھا کہ جب پہلے زیادہ تر میڈیا کے اندر یہ رپورٹ ہوا کہ آصف علی زرداری اور مریم نواز کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی, جب آصف علی زرداری نے کہا کہ جی نواز شریف واپس آئیں تو تب ہم استعفے دیں گے, جس پہ مریم نواز نے کچھ خفا ہو کے کہا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے جو آپ رکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے آنے یا نہ آنے کا کوئی تعلق نہیں تھا ان چیزوں کے ساتھ. انہوں نے جیل کاٹی بھی ہے اور وہ اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. جہاں تک اسحاق ڈار کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو عبدالغفور حیدری کے معاملے میں 7 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے. یوسف رضا گیلانی کے لیے جو ہے 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے 1 ووٹ سے کیا فرق پڑ جانا تھا؟ یا تو اگر آپ 1 ووٹ سے ہارتے تو پھر بات بنتی بھی کہ ہاں جی اسحاق ڈار اگر ہوتے تو پھر بڑا فرق پڑ جانا تھا. تو اسحاق ڈار کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ نزلہ گرانے کی کوشش نہ کی جائے, یہ مجھے کہا گیا مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے. اس موقع کے اوپر جو میں آپ سے بات کر رہا تھا CEC کے حوالے سے, یہ میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہوا جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ جی ہم اپنی CEC کے اندر جائیں گے اور جا کے اس پہ بات کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان نے اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کی CEC نے کیا اناؤنس کرنا ہے, یا وہ وہی بات کریں گے جو آپ کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ 9 جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور آپ کی ایک جماعت ایک اپنی جگہ کھڑی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے قدر سخت لہجے میں مولانا فضل الرحمان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ماحول تھوڑا سا اور بھی ٹینس ہو گیا PDM کے اجلاس کا. تو بہرحال, اور اس کی وجہ سے آپ نے بعد میں بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جب بعد میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو صرف ایک سٹیٹمنٹ دے کے باہر چلے گئے. بلکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی کہ بہت زیادہ ماحول ٹینس ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ لڑائی ہو جائے. یہ بھی ہوا, لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ایک قسم کا رفع دفع ہو گیا. معاملہ تو خیر ابھی بھی پھنسا ہوا ہے, رفع دفع تو نہیں ہوا. اس کے بعد یہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی جب معاملہ نواز شریف کی واپسی اور اسحاق ڈار کے حوالے سے آیا, تو اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے استعفے نہیں دینے تو سیدھا سیدھا کہیں, یہ بلا وجہ بہانے بنانے کی کوشش مت کریں. اگر آپ کی مجبوریاں ہیں, اگر کوئی اور وجہ ہے تو ویسے ہی کھل کے بات کریں, لیکن اس قسم کی باتیں مت کریں کہ جس سے تلخیاں بلا وجہ بڑھیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. مسلم لیگ نون کی اس وقت سینئر مرکزی قیادت کیا سوچ رہی ہے میں نے آپ تک وہ بھی پہنچا دیا, اور یہ تھاٹ پروسیس ہے اس وقت اس پارٹی کے اندر. ایک آخری سوال جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ضمنی الیکشن کے اندر PDM کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن لڑتی رہی ہیں. کیا کل کے واقعے کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فی الحال تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح معاملہ پہلے چل رہے تھے معاملات اسی طرح ہی چلیں گے, لیکن اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنے دم کے اوپر بھی الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے دم پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, جیسے ڈسکا میں ہوا تھا. تو یہ ساری گفتگو تھی جو میری اس مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہوئی. پریس کانفرنس کے اندر کیا کچھ کہا جاتا ہے اور پس پردہ کیا بات ہوتی ہے, اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پس پردہ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پارٹی کی اس وقت سوچ کیا رہی ہے کسی بھی ایک پرٹیکولر واقعے کے بارے میں. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, تو پھر اس طرح گفتگو سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.